قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم. اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یا رسول اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا
تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع معظم دانائی سبل ختم الرسل مولائی کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسبنا ہمیں ہدیہ ہے محبت و عقیدت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احتشام کے لائق حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید عبد الوحید شاہ صاحب کاظمی زید شرفہ دیگر احباب ذی وقار دوست احباب اہل اسلام آج کی یہ مبارک تقریب دو حوالوں سے انعقاد پذیر ہے ایک جناب غوث سمدانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور دوسرا آپ ہی کی سیرت کا ایک پہلو وہ آپ کے فیض کی ایک جھلک وہ شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین حضور قبلہ بابا جی جناب خادم حسین رضی صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کی شخصیت کے کسی پہلو کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں قابل صد احترام بیان یا کوئی خطابانہ انداز کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے ہمارا یہ سیشن بڑا تربیتی سا ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ کوئی ایک دو باتیں ایسی آپ سے عرض کر دوں کہ جو آپ کی زندگی کا حاصل بن جائیں جو آپ کو یاد رکھنی بھی آسان رہیں ان پر عمل کرنا بھی آسان رہے اور اپنی نسلوں کو اپنے گھر والوں کو سمجھانی بھی آسان رہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات مبارکہ ظاہری حیات مبارکہ جو 90 سال بنتی ہے کتنی ہے 90 سال آپ کی حیات مبارکہ ہے اس 90 سالہ حیات مبارکہ کو اگر خلاصتاً جمع کریں نا اس کا خلاصہ نکالیں نچوڑ نکالیں تو 3 باتیں میں آپ سے عرض کروں گا بس کتنی باتیں 3 پہلی بات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیاد تقویٰ ہے کیا ہے بنیاد کیا ہے آپ کی بولیے ایک بار پھر یہ سبق یاد کروانا ہے مقصود یہ ہے کہ میرے سامنے یہ جتنے دوست آپ بیٹھے ہیں یہ دوست نہیں آپ کے گھر بھی میرے ساتھ شامل ہیں
کہ یہ باتیں آپ نے اپنے گھر جا کے بتانی ہیں، سمجھانی ہیں، بلکہ خود بھی ان پہ عمل کرنا ہے، گھر والوں کو بھی عمل کروانا ہے۔ پہلی بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور دوسری بات کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حیات، 90 سالہ حیات، اور اس حیات مقدسہ کا ہر لمحہ صداقت ہے۔ کیا ہے؟ صداقت، سچائی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ سچائی ہے۔ سورج کی روشنی میں شاید اتنی ملاحت نہیں ہوگی جتنی خوبصورتی اور لطافت آپ کی صداقت کے اندر موجود ہے۔ حیات ساری کی ساری آپ کی وہ کیا ہے؟ صداقت ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عروج سارے کا سارا وہ علم و معرفت ہے۔ کیا ہے؟ تو 3 باتیں ہمارے سامنے آ گئی، بنیاد تقویٰ، اور حیات، بولیے حیات، صداقت، اور تیسری بات آپ کا عروج کیا ہے؟ بس اسی کے اندر ہمارا سارا موضوع ہے جس کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ اہل اسلام، اللہ جل مجد الکریم نے جو ارب ہا انسانوں کو پیدا فرمایا، ان ارب ہا انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں وہ ظاہراً تو لبادہ بشریت میں آتے ہیں، لیکن ان کا تعلق کسی اور عالم سے ہوتا ہے۔ ان کا ظاہری لبادہ تو بشریت کا ہوتا ہے، انسانیت کا ہوتا ہے، لیکن ان کا تعلق کسی اور عالم سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کے ساتھ، اس عالم سے تعلق کے ساتھ جو ان کا خاص نسبت کا رابطے کا ایک کیفیت ہوتی ہے، اللہ اس کی نسبت کے فیضان کے صدقے سے ان کی بنیاد کو تقویٰ سے ہٹنے نہیں دیتا ہے، ان کی بنیاد تقویٰ پر رکھواتا ہے۔ اب دیکھیے گا، آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے، نام بھی یاد ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو نام یاد ہو۔ ابو صالح سیدنا سید موسیٰ جنگی دوست، آپ حسنی ہیں، آپ حسنی سید ہیں، اور آپ کی جو سیدنا غوث اعظم کی والدہ محترمہ ہیں وہ حسینی سید ہیں، تو نجیب الطرفین ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کسی نے کہا نا کہ آن شاہ سرفراز غوث الثقلین است، در اصل صحیح ان نسبین از طرفین است، از سوء پدر تاب حسن سلسلہ اوست، وز جانب مادر در دریائے حسین است۔ کہ حضور غوث اعظم کی شخصیت ایسی ہے کہ اللہ نے دونوں طرف سے فیض عطا فرمایا ہے، حسنی فیض بھی عطا فرمایا ہے، حسینی فیض بھی عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کے والد گرامی وہ حسنی سید سیدنا سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مشاہدہ میں تھے، اپنے عبادت و ریاضت میں دریا کے کنارے بیٹھے تھے، تو کئی دن کی بھوک اور پیاس کی شدت تو طلب ہوئی، تو دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سیب لڑکتا آ رہا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بے شمار مرتبہ سن رکھا ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے اس بات کی طرف آنا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جب انسان کی یہ بشری کمزوری ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہو، انسان کھا لیتا ہے، جو مل جائے کھا لیتا ہے، تو آپ نے اس بشری تقاضے، میں نے عرض کیا نا کہ انسان ہوتا لبادہ بشری میں، لیکن تعلق اس کا کہیں اور جڑا ہوتا ہے۔ آپ نے بشری تقاضے کے مطابق وہ سیب تو کھا لیا، جب سیب کھا لیا تو فوراً دل میں یہ خیال گیا کہ اے موسیٰ، یہ تو تمہاری ملکیت تھا ہی نہیں، تم نے کیوں کھا لیا ہے؟ سیب کھایا نا، یہاں تو بڑے بڑے محلات لوگ کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے، ہے نا جی، ایسے ہی ہے نا۔ یہاں تو میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا یہ ایک مشترکہ عمل بن گیا ہے کہ جو جائے لب انو جاؤ دب اگو جانے رب، یہ وتیرہ ہمارا بن گیا نا جی، جو مل جائے کھا جائیں، حرام حلال۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی لغزش خطا سرزد ہو جائے، اللہ فوراً اس کی سمجھ عطا فرما دے، وگرنہ ساری زندگی سمجھ نہیں آتی، لوگ بھٹکتے رہتے ہیں بیچارے، کبھی کسی کے در، کبھی اس در، کبھی در بدر، بھٹکتے رہتے ہیں بیچارے، سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ ادھر ہم سے غلطی ہو، ادھر اللہ ہمیں تنبیہ فرما دے تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ سیب تو میرا تھا نہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ اکبر،
آپ نے سوچا کہ جس سمت سے یہ سیب آ رہا تھا نا اس طرف چلتے ہیں، چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 دیکھا کہ دریا کے کنارے پر سیبوں کا ایک باغ ہے اور وہ اس کی ٹہنیاں دریا میں جھکی ہوئی ہیں، تو خیال کیا کہ یہ وہی باغ ہوگا جس کا سیب میں نے کھا لیا ہے۔ اب باغ کے دروازے پہنچے، دروازہ ناک کیا تو اندر بڑی پیاری شخصیت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغبان تھے، اس باغ کے مالک تھے، وہ تشریف فرما تھے۔ وہ دروازے پر تشریف لائے، آپ نے سلام پیش کیا ادب کے ساتھ۔ تو یہ جو سعادت کا نور ہوتا ہے نا، یہ پیشانی سے نظر آتا ہے، یہ پیشانی سے نظر آتا ہے۔ تو آپ نے ولی رامی شناست، ولی کو پہچان جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا اتقوا من فراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ اللہ کے بندے مومن کے اس دیکھنے کے انداز سے ڈرا کرو، اس سے بچا کرو، کیونکہ اللہ کا بندہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے نظارہ کرتا ہے۔ تو دیکھ لیا کہ یہ تو بڑا سعادت مند خوش بخت جوان ہے۔ پوچھا بھئی بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور میں نے آپ کے نا باغ کا سیب کھا لیا ہے۔ تو فرمایا تو کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی جناب میں اس کی کوئی تلافی چاہتا ہوں کہ مجھے کس طریقے سے معافی ہو جائے۔ فرمایا اچھا معافی دے دیں گے، کچھ عرصہ میرے باغ کی نا رکھوالی کرو، کھیتوں کو پانی دو۔ اللہ اکبر، یہ بھی خاص انداز ہوتا ہے تربیت کا۔ فرمایا ایک یہ کام ہے، یہ کام کرنا ہے، اور جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر ایک اور شرط ہے وہ پوری کرنی ہے، تو پھر تمہیں معافی ہے۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیں، ہم جیسا بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ بابا جی 100 روپے تو سلو ہونا، ساڑی جان چھڑو، کیڑے کماشن پان لگے ہو، یہی کرنا تھا نا جی ہم نے۔ لیکن تربیت دیکھیں نا ان کا تعلق کہاں پہ ہے۔ جس بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، جس بات کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس طرف آتے نہیں ہیں ہم۔ مطلب تھوڑی سی مجلس سے جا کے بیٹھ گئے، لیکن سبق ہمیں کیا ملا اس سے؟ حضور غوث اعظم کی سیرت سے کیا سبق مل رہا ہے ہمیں؟ اس طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے دل میں سوچا تو صحیح ہوگا کہ یہ ایک سیب کی قیمت یہ ہے، لیکن پھر یقیناً آپ کی اس نسبت نے آپ کو جھنجھوڑا ہوگا۔ سید موسیٰ ابو صالح ذرا غور کر، اس سیب کی یہ سزا تھوڑی ہے، نگاہ مصطفیٰ میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سزا کی وقت کیا ہے؟ اس وقت کی وقت کیا ہے؟ یہ نگہداشت، یہ باغبانی، یہ آبیاری، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں وہاں شرمساری نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کی جناب مجھے منظور ہے یہ شرط۔ اب یہ شرط منظور کر کے عرصہ گزر گیا، پھر آپ ایک دن حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور میرا وقت تو گزر گیا، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب حکم یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو منہ سے قوت گویائی سے محروم ہے، گونگی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو ہاتھوں اور پاؤں سے اپاہج ہے، اس سے نکاح کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کا نکاح کرتے وقت کتنی چیزیں دیکھتے ہیں جی، بڑا کچھ نہیں دیکھتے۔ ہمیں کوئی بندہ آفر کرے کہ اپنے لخت جگر کے لیے ایسا رشتہ قبول کر لو، کر لیں گے؟ سوچیں نا ذرا آپ، اس بندے کا مقصد کتنا عظیم ہوگا جس نے یہ رشتہ بے قبول کر لیا ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، بس زبان پہ کہا جی مجھے منظور ہے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر، قدرت کی تقسیم کچھ اور ہوتی ہے، قدرت کا نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ جب نکاح ہو گیا اور رات کو اپنی زوجہ محترمہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ زوجہ محترمہ خود چل کے آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ جب پہلی نظر پڑی نا چہرے پر تو وہ تو دیکھتی بھی ہیں، کلام بھی کیا ہے، سلام بھی کیا ہے، خود چل کے آئی ہیں۔ اچھا ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو وہ کہتا ہے لاٹری نکل آئی ہے، لیکن تقوی کی کیفیت عجیب ہے نا۔ وہیں سے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئے، وہیں سے واپس آئے۔ سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، کھڑے رہے انتظار کرتے رہے۔ صبح کہیں تہجد کے وقت نا عبداللہ صومعی علیہ الرحمہ نے توجہ کی تو دیکھا کہ آپ کے پاس سید موسیٰ جنگی دوست کھڑے ہیں۔ پوچھا بیٹا تجھے کہیں بھیجا تھا، تو کہاں آ گیا ہے؟ عرض کی حضور یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ آپ نے کہا تھا میری بیٹی نابینا ہے، وہ تو دیکھتی ہے۔ آپ نے کہا تھا میری بیٹی بہری ہے، وہ تو سنتی ہے۔ آپ نے کہا تھا میری بیٹی اپاہج ہے، وہ تو خود چل کے آئی ہے۔ آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اتنی بڑی سزا مجھے دینی تھی، یہ میرے ساتھ کیا کیا حضور؟ فرمایا بیٹا میرے پاس بیٹھ، میں تمہیں بتاتا ہوں
وہ نابینا بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ اپاہج بھی ہے۔ وہ نابینا اس لیے ہے آج تک اس کی نگاہ کسی غیر محرم کے چہرے پہ نہیں پڑی ہے۔ وہ گونگی اس لیے ہے اس کی زبان سے آج تک کسی غیر محرم سے کلام نہیں ہوا ہے۔ وہ اپاہج اس لیے ہے کہ اس کے قدم آج تک اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئے ہیں۔ بیٹا میں نے جو کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا۔ اہل اسلام آپ کی توجہ کو روک کے ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ ایک طرف تقوی کا معیار یہ ہے، ایک سیب کھایا ہے اور سالوں سال اس سیب کی پاداش میں تقوی کے معیار پہ پورا اترتے ہوئے سیدنا موسیٰ جنگی دوست نے اپنا وہ وقت گزارا ہے، اور ایک طرف تقوی کا یہ معیار ہے کہ ظاہراً شکل و صورت بھی ہے، نگاہ بھی ہے، قوت گویائی بھی ہے، لیکن تقوی کا معیار یہ ہے جب تقوی کے یہ دو معیار اکٹھے ہوتے ہیں بیٹے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بیٹے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں جب تقوی کی بنیاد یہ پڑتی ہے تو اللہ اکبر۔ ہے جی کوئی یہ معیار دینے والا؟ جی ہم میں سے کوئی ہے شخص؟ لیکن میں پورے وثوق سے کہنے لگا ہوں، اہل اسلام پورے وثوق سے کہنے لگا ہوں، یہ بات تو طے شدہ ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ چلیں غوث اعظم تو اور پیدا نہیں ہوں گے۔ یارو اتنا تو آپ کر سکتے ہو، کچھ تقوی کا یہ معیار اپنے گھروں میں اختیار کرنے کی کوشش کرو، اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرو، اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرو۔ خدا گواہ ہے اس بات پہ کہ آپ کے گھروں میں بھی حضور غوث اعظم کے غلام پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے جی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ تقوی۔ ہماری نسلوں کو آج اس تقوی سے محرومی کا سامنا ہے۔ ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے، ہمارے یہاں فصل بوئی جاتی ہے، کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں تقوی سے محرومی ہے۔ میں نے شاید یہ بات آپ سے پہلے بھی کئی بار کی ہوگی، میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ نسیم حجازی صاحب ایک رائٹر ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کو لکڑی کی تلواریں دے کے اپنے گھر کے صحن میں لڑنا سکھاتی، تو وہ مائیں اپنے بچوں کو لڑنا سکھا سکھا کے وہ بچے اپنے ماؤں کی نگاہوں کے سامنے لڑ لڑ کے جوان ہوتے، جب بڑے ہوتے تو وہ سپہ سالار بن جاتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ سپہ سالار بن جاتے تھے۔ نسیم حجازی صاحب لکھتے ہیں آج کل وقت یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے کہتی ہیں بیٹا سو جو بلی آ رہی ہے۔ نسیم حجازی صاحب کہتے ہیں جس ماں نے اپنے بچے کے بنیاد میں بلی کا خوف ڈال دیا ہے وہ شیروں سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ شیروں سے مقابلہ۔ میں حضور امیر المجاہدین کا یہ فرمان سن رہا تھا، یہ چند دن پہلے میری نگاہوں کے سامنے آیا وہ بیان۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے نکلا پڑھائی کے لیے تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو خط لکھا، مائیں کہاں تک بچوں کو لے جاتی ہیں اور ماؤں کا ایک جملہ اولاد کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو خط لکھا کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، میں گھر آنا چاہتا ہوں، کیا کروں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں والدہ محترمہ کو پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، انہوں نے خط پڑھ کے کسی سے پڑھوا کے مجھے جواب لکھوایا۔ فرمایا پتر ایک گل یاد رکھی، جواناں نے گھوڑیاں دے وطن کوئی نہیں ہوندی، جدے منہ کرن انہوں دا وطن بن جاتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر دیتی ہیں؟ ایک جملہ اپنے بچے کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ جوانوں کے اور گھوڑوں کے کوئی وطن نہیں ہوتے، وہ جس طرح منہ کریں ان کے وطن ہوتے ہیں۔ تو بنیاد جب تقویٰ پڑ جاتی ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ یہ ایک بات میں نے عرض کر دیا علیہ السلام۔ دوسری بات وہ اہم ہے، وہ ہے آپ کی بنیاد، آپ کی ساری حیات صداقت ہے۔ کیا ہے؟ صداقت۔ میں اس میں سے ایک واقعہ عرض کروں گا، ویسے تو متعدد واقعات ہیں، ایک واقعہ میں عرض کروں گا کہ اس صداقت کا اثر کیا ہوا۔ جب آپ 18 سال کے ہوئے نا تو آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ تنبیہ آئی اور آپ کی طرف یہ القاء کی گئی بات کہ آپ دین سیکھنے کے لیے بغداد شریف تشریف لے جائیں۔ جیلان میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ نے والدہ محترمہ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ میں نے پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ والدہ صاحبہ کہتی ہیں بیٹا کہ آپ 2 بھائی ہیں اور آپ کے والد صاحب نے 80 درہم چھوڑے ہیں، تو آدھے آپ کے ہیں آدھے آپ کے بھائی جان کے ہیں، تو یہ آدھے میں آپ کو دے دیتی ہوں، یہ لے جائیں، اللہ کی راہ میں جائیں،
میں نے حق اپنا تمہیں معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ غلامان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بھی یاد رکھیں، کتنی پیاری وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو دنیا کے لیے وقف نہیں کرتی تھی، حضور کے دین کے لیے وقف کرتی تھی، حضور کے دین کے لیے وقف کرتی تھی۔ آپ نے وہ 40 درہم جو ہے نا آپ کی اندر پاکٹ میں نے سی دیے، قافلہ چل پڑا، قافلے نے چلتے چلتے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں پر ڈاکوؤں نے گھیر لیا، قافلے کو گھیر لیا۔ جب قافلے کو گھیرا تو ایک ڈاکو جب لوٹ رہے ہوتے ہیں نا مال، تو یہ بڑا ہڑبڑا کے لوٹتے ہیں، جو مل جاتا ہے بس دبا جاتے ہیں۔ تو ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، کہتا ہے بچے آپ کے پاس کیا ہے؟ بڑے اطمینان سے کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ اس نے ایسے ایسے ہاتھ مارا، تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس تو درہم نہیں ہے، کدھر ہیں؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی عبد القادر کچھ بھی ہو جائے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، سچ بولنا نہیں چھوڑنا ہے۔ فرمایا میں اپنی ماں کے کہنے پہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ آپ کو پکڑ کے نا سردار کے پاس لے گیا۔ جب سردار کے پاس پہنچا تو سردار نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جناب یہ بچہ کہتا ہے اس کے پاس 40 درہم ہے، میں نے دیکھا مجھے نہیں ملے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ڈاکو سردار نے کہا ہاں تم جھوٹ بولتے ہو؟ فرمایا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں نے مجھے سچ کی نصیحت کی ہے، میں سچ کا دامن نہیں چھوڑتا، میرے پاس 40 درہم ہیں۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے، یہاں پر بھی ہم رستے میں جا رہے ہوں، ڈاکو آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ جی بولیے نا، ہماری صداقت پھر کہاں جاتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، آپ اپنا مال تحفظ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اجازت ہے شرعاً آپ کو، لیکن صداقت کی وہ معراج تو دیکھیں نا کتنی بڑی ہے۔ جن سے اللہ وہ کام لینا چاہتا ہے، اللہ ان کو کس ذائچے میں لے کے آتا ہے، کس انداز سے اللہ تعالیٰ ان سے صداقت کا فیضان ڈاکوؤں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے پاس 40 درہم ہے۔ اس نے ڈاکو سردار نے آپ کا وہ جبہ سا اتروا کے نا اندر دیکھا تو اندر سلے ہوئے تھے پیسے۔ تو ڈاکو سردار کہتا ہے کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے سچ کی نصیحت کی تھی، مجھے اپنی ماں کا لحاظ آڑے آتا تھا، اس لیے میں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی میں کتنے ایسے جھوٹ آ جاتے ہیں، ہم دانستہ نادانستہ بول دیتے ہیں، پھر وہ جو رحمتوں کا نیکیوں کا فیض ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ یہ دوسری بات میں نے عرض کی ہے۔ پہلی بات کیا تھی بھلا؟ آپ کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی، اور حیات کیا ہے؟ صداقت۔ اب تیسری بات میں عرض کرنے لگا ہوں خلاصتاً کہ آپ کا عروج جو ہے وہ علم و معرفت ہے۔ سلطان باہو سرکار نے فرمایا تھا کہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر فقیری نہیں ملتی، علم کا ہونا ضروری ہے، مبادیات کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا، درجات ولایت پروان چڑھتا رہا حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت عطا فرما دی۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور میں نے اپنے رب سے ساری سعادتیں اکٹھی کر لی۔ حضور کتنا علم آ گیا، کتنا علم آ گیا، کتنی گہرائی آ گئی بصارت کے اندر۔ فرمایا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی۔ فرمایا جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کر دیا ہے، جب ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، سارے شہروں کو دیکھتا ہوں، تو یہ میرے ہاتھ پر ایسے نظر آتے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہو جاتا ہے، جیسے رائی کا دانہ نظر ہو جاتا ہے۔ تو پھر حضور ہمیں بھی کوئی فیض ملے گا؟ ہم جو آپ کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں، اپنے دل کو دامن بنا کے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی کوئی اس میں فیض ملے گا؟ بہجت الاسرار میں آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان بکھرا ہوا نظر آتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین جتنا کوشش کر لے، جتنا نکلنا چاہے، وہ آسمان کی وسعتوں سے نکل نہیں سکتی ہے، ایسے میرا مرید جیسا بھی ہو وہ میری رحمت کے صاحبان سے نکل نہیں سکتا۔ آیا اب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ
ہم سے گناہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو کیا ہمیں اس کا فیض ملے گا کچھ؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اِلَّمْ یکن مریدی جیدن فانا جیدن. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر میرا مرید، میرا چاہنے والا وہ جید نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اعلیٰ مقام والا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ فانا جیدن، میرے رب نے مجھے اچھا بنایا ہوا ہے. جب رب نے میری بنیاد تقویٰ پہ رکھوائی ہے، حیا صداقت پہ ہے، تو اس نسبت کے فیض کے صدقے سے اللہ میرے مرید کو بھی اچھا فرما دے گا. تو ہم سارے اس لیے بیٹھے ہیں اہل اسلام کہ ہمیں ان کی اچھائی، ان کی صداقت، ان کے تقویٰ کا فیض مل جائے. اگر ہم صرف نعرے لگا کے اٹھ جائیں، تربیت کچھ نہ ہو اہل اسلام، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ. حیات کیا ہے؟ صداقت. اور آپ کا عروج کیا ہے؟ علم اور معرفت. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بنیاد تقویٰ پہ رکھوائیں، ان کو ساری زندگی خود بھی صداقت پہ رہیں، ان کو بھی صداقت پہ قائم رہنے کی تلقین کریں. یہ نہ کہیں کہ باہر کو بلانے آئے نا تو کہیں ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. اس طرح بچے تباہ ہو جاتے ہیں. بچے ہم اپنا سرمایہ خود ضائع کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کو جھوٹ نہ سکھائیں. بڑی پیاری بات جو کہ اساتذہ بھی تشریف فرما ہے. حضور شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں کے پاس سے کسی دانشور کا گزر ہوا تو استاد پڑھا رہے تھے کہ جھوٹ بری بات ہے، جھوٹ بری بات ہے. تو اللہ والے نے کہا کہ یہ آپ نے غلط لکھا ہے، یہ آپ نے غلط لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے، استاد صاحب کہنے لگے یہ غلط کیسے، جھوٹ بری بات ہے؟ فرمایا نہیں، آپ نے بچوں کو جھوٹ کا تصور کیوں دیا؟ آپ یہ لکھو کہ سچ اچھی بات ہے. دیکھیں نا، آپ پیٹرن دیکھیں ذرا. آپ نے یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی کہ جھوٹ بھی کوئی شے ہوتی ہے جو ہم نے کرنا ہے. جب آپ بچے کے ذہن میں وہ بیج بو دیں گے تو تجسس تو پیدا ہوگا نا. یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، بول کے دیکھیں، کر کے دیکھیں، اثر کیا ہوتا ہے. فرمایا تم اس کو صرف جانے ہی نہ دو، اس کی بنیاد میں سچائی کا بیج بو دو، ساری زندگی یہ سچائی پر گامزن رہ جائے. یہ ہیں وہ تربیت کی خاص باتیں اہل اسلام جو آج ہمارے کرنے کی ضرورت ہے. اب میں دوسری طرف آنے لگا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بنیاد تقویٰ، آپ کی حیا صداقت، آپ کا سارے کے سارا عروج علم و معرفت، اس کا ایک چھینٹا وہ لاہور کے بابا جی کو ملا ہے. ایک چھینٹا صرف. شاید میں چھینٹا بھی زیادہ کہہ رہا ہوں. قریباً 900 سال کا یہ فاصلہ ہے، گیپ ہے حضور بابا جی کے درمیان اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان. آپ فیض کا انداز دیکھیے، وہ محبت، وہ وارفتگی، وہ عشق و مستی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کی بارگاہ سے عطا ہوا، حضور کے فیضان نبوت سے عطا ہوا، اس کا ایک چھینٹا حضور بابا جی کو ملا ہے اور دنیا دیکھتی رہ گئی ہے. ایک نہیں، 2 نہیں، لاکھوں افراد جنازہ گاہ میں شریک ہوتے ہیں اور ہم تو مینار پاکستان سے ہم نہیں، ہر فرد یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا او مینار پاکستان 10 انچ دا نظارہ کدی ویکھی آئی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد. اچھا وقت بھی تھوڑا ہے، میں یہ 1-2 باتیں عرض کرنا لازمی سمجھتا ہوں. حضور بابا جی کی ساری زندگی، یہ جو آپ کام شروع کر کے یہاں تک پہنچے، یہ 4 سال کا دوران ہی ہے. ذرا لمبا چھوٹا بات نہیں ہے. 4 سال میں کتنا کام ہو سکتا ہے جی؟ لوگ 20 40 سال 50 60 سال 70 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایسی کیا وجہ ہے؟ میں سوچتا رہا اس بارے میں، ایسا کیا ہوا جو بہت ساری باتیں جو میرے سامنے آئیں ان میں سے ایک پہلو ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چنگاری ہے جس دل میں یہ بھڑک اٹھے نا، دنیا اسے روک نہیں سکتی ہے. اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اگر عشق تمہارے من میں نہیں آیا نا، حضور کا عشق نہیں آیا، تو پھر یہ جسم کچھ بھی نہیں، یہ راکھ کا ڈھیر ہے. اس کے پلے کچھ نہیں ہے. وہ بڑی پیاری بات کی عارف کھڑی علیہ رحمہ نے فرماتا ہے کہ جس دل اندر عشق نہیں رچیا، کتے اس دی چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے. عشق انسان کے وجود میں آنا ضروری ہے، اور جب یہ آ جاتا ہے
تو پھر حالت یہ ہو جاتی ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ پھر وہ بیٹھے بشک حجرے کے اندر ہو، جسم ان کا ساتھ نہ دے رہا ہو، وہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہوں، اپاہج ہو، پھر عالم یہ ہوتا ہے، اقبال خود جواب دیتے ہیں کہ یہ کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ زمین و آسمان کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب عشق مصطفیٰ میرے من میں آ گیا ہے تو ایک جست کا فاصلہ طے ہوا ہے، زمین و آسمان ایک ہوتے نظر آ گئے ہیں۔ ہائے ہائے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا ہے حبشی کو دوام ہے۔ یہ حضور کی محبت کا فیضان ہے علیہ السلام، اور یہ محبت کا فیضان کہاں سے ملتا ہے؟ جن کی بنیاد تقویٰ پہ ہوتی ہے، جن کو اس بنیاد کا فیض ملا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو منتخب فرماتا ہے اور ان سے ایسے کام بھی لے لیتا ہے۔ ابھی قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بابا جی ظاہر ہوئے، تو میں عرض کرتا ہوں بابا جی ظاہر نہیں ہوئے، بابا جی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے، اپنا نکلنا اور ہوتا ہے، ان کا نکالنا اور ہوتا ہے، خود اٹھنا اور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ٹانگوں والے طاقتور بیچارے کچھ نہیں کر سکے ہیں، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا جس کی ظاہراً ٹانگیں بھی ساتھ نہیں دے رہی ہیں، خود تو وہ کھڑا نہیں ہو سکا ہے، پوری ملت اسلامی کو پاؤں پہ کھڑا کر گیا ہے۔ عرب و عجم والے، شمالاً جنوباً والے، شرق و غرب والے، سارے کے سارے تعزیت کے پیغام بھیج رہے ہیں، بابا جی آپ میں کیا خاص بات تھی، کیا کیفیت تھی؟ یہ سارے جو 4 سال پہلے آپ کو جانتے نہیں تھے، آپ کا نام نہیں سن رکھا تھا، معاملہ کیا تھا؟ زبان حال سے ہمیں یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں لوگوں، اور تو کوئی بات نہیں تھی، ہاں ایک بات خادم حسین رضوی کے اندر موجود تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے، جتنی بساط ہے الاسلام، جتنی طاقت ہے آپ کی، آپ کوشش کریں اور کوئی نہ صحیح اپنے گھر میں حضور کے محبت کے چراغ روشن کیجئے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، آپ کہیں ہمیں سٹیج نہیں ملتا، ہمیں بولنے کے لیے خطابت نہیں ملتی، یار باقی سارے کام چھوڑ دیں، اپنے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے سینے حضور کی محبت سے روشن کر دیں، آپ کے جنازوں پر اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں بھی نور کے ٹھاٹھے مارتے سمندر نظر آئیں گے۔ یہ کام تو کر سکتے ہیں، یہ کوشش کریں، اور اس طرح قافلہ بنتے 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 یہ فیض حضور کی محبت کا عام ہو جائے گا۔ حضور بابا جی نے جو کام کیا ہے، سچی بات یہ ہے علیہ السلام، صدیوں میں ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں، اور آپ اور میں آپ سارے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ حضور بابا جی نے جتنا کام کیا ہے، آپ سارے اس کو معترف ہیں، اپنے بھی پرائے بھی مخالفین سارے معترف ہیں اور معترف ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ عشق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ عشق وہ رستے نہیں دیکھتا، عشق کا معاملہ پانی سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے، وہ اپنا رستہ خود بناتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے طے ہو گئی کہ آج بھی اگر کوئی حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہو جائے نا تو سائیں دی کنڈ لگن دیں دے نہیں، سائیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی، دنیا کو سمجھ آ گئی، پورے عالم کفر کو سمجھ آ گئی کہ ایک وہ شخص جو چل نہیں سکتا تھا، جو اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ جن سائیوں کے نعرے لگاتا رہا ہے، انہیں اس کی پیٹھ لگنے نہیں دی ہے، اس کو ہم دوش سریا کر دیا۔ سائیں آج بھی پیچھا کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ آج جس کو سمجھ آ جائے، جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنی جلدی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، نہ سمجھ آئے تو آخری وقت میں بھی سمجھ نہ آئے۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ آپ دعا کیجیے اہل اسلام، ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ کریم ہمارے نسلوں میں یہ حضور غوث اعظم کی اس تقویٰ کی، آپ کی صداقت کی، آپ کی علم و معرفت کی نسبت کا فیض اللہ ہمارے گھروں میں جاری فرمائے۔ یقین جانیے بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ہم سب کو کہ ہمیں ایسے عظیم بزرگان دین کی محبت اور نسبت کا فیض ہمارے گھروں میں آئے، ہمارے بچوں میں آئے اور ہماری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں۔
اللہ کریم آج کی اس مبارک تقریب میں جو ہم نے پڑھا سنا بیان کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔